اس آیت کے حوالے سے کل ہم نے اللہ کے ذکر کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی فرض متعین کیے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی حد معین فرمائی، یا نماز فرض کی تو اس کی تعداد کہ بھئی فجر میں 2 رکعت فرض ہے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، اس کا وقت بھی مقرر فرمایا۔ زکوٰۃ فرض کی تو اس کی بھی حد متعین کی، ہر ایک پر فرض نہیں کی، جو مالک نصاب ہے اس کے لیے مال کا 40واں حصہ 2.5% نکالنا۔ اسی طریقے سے حج تو اس کے لیے بھی دن متعین کر دیے، اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں بلکہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر فرض ہے۔ رمضان کے روزے بھی پورا سال نہیں بلکہ 1 مہینے کے 30 روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے، وہ بھی رمضان میں۔ تو جتنے بھی فرائض اللہ رب العزت نے دیے ہیں، ہر فرض کی ایک حد اور ایک تعداد اللہ نے معین فرمائی، مگر اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کی بات آئی تو اس کی نہ تو کوئی حد معین فرمائی نہ ہی کوئی وقت مقرر فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ اللہ کا ذکر کرو، چاہے تم بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، چاہے تم کروٹ کے بل لیٹے ہوئے بھی ہو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو ہر حال میں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے چاہے میدان جنگ میں ہو، کھڑے کھڑے تلوار چلا رہے ہوں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہوئے تیر چلا رہے ہوں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، یا زخمی حالت میں پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہوں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ ہر نماز کے بعد سرکار بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں کہ نماز کے بعد ذکر کرنا، تحمید کرنا، تحلیل کرنا یہ کوئی نیا طریقہ ہے، نہیں، سرکار کے زمانے میں بھی یہ رائج تھا اور سرکار کے بعد صحابہ کا بھی یہ معمول رہا، تو نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ رہا اس آیت کا ایک آخری جز کہ کتاب موقوتا مقررہ وقت پر فرض ہے، یعنی نماز مقررہ وقت پر فرض ہے، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ہی پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ چاہیں کہ ابھی فجر ہی کے اندر آپ ظہر پڑھ لیں تو یہ نہیں ہو سکتا، جب وہ ظہر کا وقت ہوگا اس وقت ظہر کی نماز فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز عصر کے وقت میں، تو نمازوں کا وقت مقرر ہے، ہر نماز اس کے وقت میں فرض ہے۔ قضا کا مسئلہ نہیں، آنے والی نمازوں کا مسئلہ، قضا تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں 2 نمازیں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی نمازیں اپنے وقت میں فرض ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر کے اندر 2 نمازیں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھ لے یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان یہ سوچے کہ مجھے آج سفر کرنا ہے، کہیں جانا ہے، تو ظہر کا وقت پتہ نہیں مجھے نماز کے وقت میں کوئی جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی، تو میں ابھی سے پڑھ لیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سفر میں 2 نمازیں جمع نہیں ہو سکتی۔ احادیث میں بھی سفر کے دوران 2 نمازوں کو جمع کرنے کی نفی کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز اس کے غیر وقت میں پڑھی ہو، یعنی نماز کا وقت نہ ہو اور سرکار نے پڑھی ہو۔ ہر نماز کو اللہ کے رسول اس کے وقت میں پڑھتے تھے، کہ سرکار نے کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نماز اس کے غیر وقت میں پڑھی ہو، مگر 2 نمازیں، کہ ایک ان میں سے نماز مغرب ہے جسے مزدلفہ میں عشاء کے وقت پڑھا تھا، اور وہاں فجر بھی روز کے معمولی وقت سے پہلے تاریکی میں پڑھی تھی، یعنی یہ اس وقت خاص تھا، اور آج بھی حاجیوں کے لیے مزدلفہ میں یہ نماز جمع کرنا ضروری ہوتا ہے۔
تو یہ دو نمازوں کے علاوہ ایک تو مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں، اور فجر بھی روز کے معمولی وقت میں تاریکی میں پڑھی تھی، تاریکی سے پہلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کے سوا کبھی کسی سفر میں مغرب و عشاء کو ملا کر نہ پڑھی، یعنی ایک ہی وقت یہ دیکھا، مگر اس کے بعد اس کے علاوہ کبھی سرکار نے سفر میں مغرب اور عشاء کو ملا کر نہیں پڑھا۔ یاد رہے کہ جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا وہ حجۃ الوداع کا سفر تھا، اور 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھا تھا، جو کہ آج بھی حاجی پڑھتے ہیں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو ملا کر۔ اور دیگر جن احادیث میں دو نمازیں جمع کرنے کا ذکر ہے وہاں جمع سوری مراد ہے، یعنی اس کے علاوہ جن احادیث میں نمازوں کو جمع کرنے کا جو بیان ہے یا حکم ہے تو وہ جمع سوری، یعنی کہ ایک نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو اور دوسری نماز کا وقت شروع ہو رہا ہو۔ جمع سوری کس کو کہتے ہیں؟ کہ پہلے والی نماز کا آخری وقت اور آنے والی نماز کا اول وقت، یعنی پہلی نماز آخری وقت میں اور دوسری نماز اول وقت میں ادا کی گئی، جیسا کہ درج ذیل روایات میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے کی جلدی ہوتی تو آخری وقت سے کچھ دیر پہلے مغرب کی اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے، یعنی نماز کا مغرب کا کچھ وقت رہ جاتا اور عشاء کو شروع ہونے میں کچھ ہی لمحے رہ جاتے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے، سلام پھیر کر کچھ دیر ٹھہرتے، پھر عشاء کی اقامت ہوتی اور نماز عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے۔ یعنی کہیں جانے کی جلدی ہوتی تو یوں تو دیکھا کہ مغرب اور عشاء اس طریقے سے جمع کیا کہ مغرب کے کچھ آخری لمحات وقت باقی تھا، اس وقت مغرب پڑھ لی، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب عشاء کا اول وقت شروع ہوا اس وقت عشاء کی رکعتیں پڑھ لی۔ حضرت نافع اور حضرت عبداللہ بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مؤذن نے نماز کے لیے کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلتے رہو، یہاں تک کہ جب شفق ڈوبنے کے قریب ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتر کر نماز مغرب پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مؤذن نے ان سے کہا نماز کے لیے، تو کہا کہ ابھی چلتے رہو یہاں تک کہ جب شفق ڈوبنے کے قریب ہوئی، مغرب کیا ہوگا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتر کر نماز مغرب پڑھی، پھر انتظار فرمایا یہاں تک کہ شفق ڈوب گئی، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء بھی پڑھی۔ پھر فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام کی وجہ سے جلدی ہوتی تو ایسا ہی کرتے جیسا میں نے ابھی کیا، یعنی ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو جلدی ہو تو کسی نماز کا آخری وقت ہو اور اس آخری لمحات میں وہ نماز پڑھ لی جائے، اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اگر جب دوسری نماز کا وقت اول وقت شروع ہو جائے اس وقت آپ پڑھ لیں، جیسے مغرب اور عشاء کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ ہے تو مغرب کو آپ آخری لمحات میں پڑھ لیں، اور جب کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے آپ 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ سرکار کا بھی یہ طریقہ تھا کبھی جب کسی کام کے لیے جانا ہوتا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اس طریقے سے کیا۔ اس مسئلے سے متعلق تفصیلی اور تحقیقی معلومات ہمارے فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں درج فرمائی، جیسا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں موجود ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی نے اس کے اندر حاجز البحرین الواقع عن جمع الصلاتین، یعنی 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کی ممانعت پر جو اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا ہے اس کے اندر پوری تفصیل 2 نمازوں کو جمع کرنے کی موجود ہے، اگر کوئی زیادہ اگر پڑھنا چاہے اس کے حوالے سے تو وہ رسالہ مطالعہ فرمائے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین خلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔